دنیا بھر میں ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں جسے سن کر اور دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی چند واقعات کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ پہلا واقعہ موت کی کرسی کے حوالے سے ہے۔ اس کا نام تھامس بسپائی تھا۔ یہ واقعہ نارتھ یارکشائر کے قریب ایک قصبے کا ہے۔ تھامس ایک بڑھئی تھا۔ چھوٹے سے قصبے والوں کو اس کی کاریگری اور ہنرمندی کا اعتراف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تھامس جس لکڑی کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے موم ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اپنی کاریگری اور ہنرمندی کے جوہر دکھا دیتا ہے۔ یہ زمانہ 1702 کا تھا۔ تھامس نے اپنے لیے ایک اونچی جھولنے والی کرسی بنائی تھی۔ اسے اس کرسی سے بہت محبت تھی۔ وہ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کرسی کے نزدیک بھی جائے۔ تھامس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بلا کا شراب نوش تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن اس کی شراب نوشی اس کی ہر خوبی پر پانی پھیر دیا کرتی۔ وہ شراب پی کر کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا۔ ایک بار اس کے کارخانے میں ایک باپ بیٹا آئے۔ باپ لکڑی کا کوئی کام کروانا چاہ رہا تھا۔ تھامس اور وہ باتیں کرنے لگے، جبکہ وہ بچہ تھامس کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور آرام سے جھولنے لگا۔ تھامس نے جب اس بچے کو اپنی کرسی استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو نہ صرف تھپڑ رسید کر دیا بلکہ اسے کرسی سے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ بچے کے باپ نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جب انہیں تھامس کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے، لیکن تھامس آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی میری کرسی کے پاس آئے، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو یا کوئی بچہ۔ ظاہر ہے اس پاگل پن کا کیا جواب ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ لوگ تھامس سے کترانے لگے، لیکن تھامس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ تھامس کی دوستی آلٹی نام کے ایک شخص سے ہو گئی۔ آلٹی پڑھلے درجے کا شرابی تھا۔ شاید یہی مشترکہ بات ان کی دوستی کا سبب تھی۔ آلٹی اس قصبے میں نائی کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ تھامس اور آلٹی کی دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ دونوں رات گئے نشے میں دھت ایک ساتھ قصبے کی سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے۔ ایک رات تھامس جب دیر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آلٹی اس کی پسندیدہ کرسی پر بیٹھا ہوا مزے سے جھول رہا تھا۔ تھامس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے لپک کر آلٹی کا گریبان پکڑ لیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور دوسری صبح آلٹی غائب ہو چکا تھا۔ پورا قصبہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان تلاش کرنے والوں میں تھامس بھی شامل تھا۔ بہرحال تیسرے دن آلٹی کی لاش ایک نالے کے پاس مل گئی۔ اس کا حلیہ خراب ہو چکا تھا۔ اس کا قتل بہت بے رحمی سے ہوا تھا، ہتھوڑے مار مار کر۔ شبہ تھامس کی طرف ہی تھا۔ بہرحال جب تھامس سے تفتیش ہوئی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ اس نے بتا دیا کہ اس نے آلٹی کو اس لیے مارا تھا کہ وہ اس کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ قانون نے تھامس کو موت کی سزا دی۔ سزا سنتے ہی وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، یہ میری کرسی ہے۔ میری موت کے بعد بھی اگر کوئی اس کرسی پر بیٹھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا اس کو۔ تھامس کو موت کی سزا ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد اس کرسی کی وہ کہانی شروع ہوئی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تھامس کی موت کے بعد اس کی کرسی قصبے کے ایک آدمی نے لے لی، جس نے تھامس کو قرض کے طور پر کچھ رقم دے رکھی تھی۔ لیکن اس کرسی پر بیٹھنے کے 2 گھنٹے بعد اس آدمی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کس طرح اس گھر کی ایک دیوار اس آدمی پر گر پڑی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دب کر ہلاک ہو گیا۔ قصبے والوں کو یہ معلوم تھا کہ تھامس نے اپنی سزا کے وقت کرسی پر بیٹھنے والوں کو کیسی دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ وہ بھوت بن کر اپنی کرسی کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک اس کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا۔ لوگ اس کے قریب جاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوتے تھے۔ پھر ایک دن ایک شخص نے قصبے والوں کا وہم دور کرنے کے لیے اس کرسی پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ قصبے والوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے سب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ایک شام بہت سے لوگوں کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن دوسری صبح وہ آدمی اپنی چھت سے اس طرح گر کر ہلاک ہوا جیسے کسی نے اسے اوپر سے دھکا دے دیا ہو۔ اس کے بعد بھی کئی واقعات ہوئے۔ کئی عورتیں، بچے اور مرد اس کرسی کا شکار ہوئے۔ 2 پائلٹ بھی اس کرسی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ جب درجنوں وارداتیں ہو گئیں تو پھر اس کرسی کو انتہائی منحوس قرار دے دیا گیا اور 1976 میں اس کرسی کو اس قصبے کے ایک میوزیم میں تھامس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ دیکھنے والے اس کرسی کو اس امید پر دیکھنے آتے ہیں کہ شاید اس کے آس پاس تھامس کی روح منڈلاتی ہوئی دکھائی دے جائے۔ ڈانی ڈیکر۔ ڈانی ڈیکر نام تھا اس نوجوان کا۔ مارچ
1983 سے پہلے اس کے ساتھ ایسی کوئی کہانی نہیں تھی۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، جس طرح دوسرے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ موسیقی اور رقص کا دلدادہ، کبھی کبھی رگبی بھی کھیل لیا کرتا تھا۔ اس کی شکل صورت بھی بہت مناسب تھی۔ اس کے دو گہرے دوست جینی اور باب، جن کے اپارٹمنٹ میں وہ ہر سنیچر کی رات کو جایا کرتا۔ یہ تینوں دوست رات میں ہلہ گلا کرتے رہتے، یعنی سب کچھ نارمل ہی تھا۔ پھر مارچ 1983 کی ایک شام سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی بات ہو گئی جس کا کوئی جواز آج تک نہیں دیا جا سکا۔ ڈانی معمول کے مطابق اپنے دوست جینی اور باب کے اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ ہفتے کی رات بسر کرنے آیا تھا۔ دونوں دوست کچن میں تھے۔ ڈانی ڈرائنگ روم میں بیٹھا موسیقی سے دل بہلا رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش باہر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ڈرائنگ روم میں ہو رہی تھی، اور جس جگہ ڈانی بیٹھا تھا وہیں ہو رہی تھی۔ ڈانی نے جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر بارش کے پانی آنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شور سن کر اس کے دونوں دوست بھی کچن سے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ چھت کیسے ٹپکنے لگی تھی، اور وہ بھی اس بری طرح؟ انہوں نے فوری طور پر اپارٹمنٹ کے مالک کو فون کر کے بلوایا۔ وہ اپنے ساتھ پلمبر وغیرہ کو بھی لیتا آیا تھا، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ چھت کیوں ٹپکنے لگی ہے۔ جینی اور باب نے اپارٹمنٹ کے مالک سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اپارٹمنٹ کی کمزور خراب چھت کی وجہ سے ان کا سارا سامان تباہ ہو گیا ہے، اس کا ہرجانہ دیا جائے۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ پولیس بھی آ گئی۔ پولیس کے چیف بالپورٹ نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس میں کسی کا قصور نہیں، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ معاملہ کیا تھا اس کی تشریح وہ خود بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال ان تینوں دوستوں کی وہ رات برباد ہو گئی۔ ساری رات وہ صفائی میں لگے رہے۔ دوسری صبح ڈانی ڈیکر اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ دوسرے دن جب وہ اپنے ایک انکل سے ملنے ان کے گھر گیا تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن چھت بری طرح ٹپک رہی تھی، پانی مسلسل گر رہا تھا۔ ٹونی ڈیکر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کے انکل نے بھی اس وقت پلمبر اور دوسرے لوگوں کو بلا لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہے، اور کسی کا دھیان بھی ڈانی کی طرف نہیں گیا تھا۔ ڈانی اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ ساری رات اسے اندیشہ لاحق رہا کہ شاید پانی گرنا شروع ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دن وہ ایک اسٹور میں کچھ خریدنے کے لیے گیا۔ ابھی وہ قیمت ادا ہی کر رہا تھا کہ اسٹور کی چھت سے پانی بہنا شروع ہو گیا، جیسے اچانک بارش شروع ہو گئی ہو اور اسٹور کی چھت پھٹ گئی ہو، جبکہ اسٹور کے باہر بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف اسٹور ہی کی چھت پر نالہ بنی ہوئی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس وقت اس طرف سے وہی پولیس آفیسر بالپورٹ گزر رہا تھا جو جینی اور باب کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ اس نے جب ڈانی کو وہاں دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس کے پاس ڈانی کو الزام دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آخر وہ کہتا تو کیا کہتا کہ تمہاری وجہ سے چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں؟ یہ ایک احمقانہ سی بات ہوتی، اس لیے اس نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن ڈانی کو اپنی نگاہوں میں رکھ لیا۔ ایک اور واقعہ اس وقت ہوا جب ڈانی ڈیکر اپنے دونوں پرانے دوستوں باب اور جینی کے ساتھ ایک ہوٹل میں گیا تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ چھت سے پانی بہنے لگا، اسی زور و شور کے ساتھ جس طرح پہلے بہا کرتا تھا۔ ہوٹل میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ اس وقت باب نے پہلی بار ڈانی سے کہا، یار یہ کیا چکر ہے، جہاں تم بیٹھتے ہو وہاں چھت سے پانی گرنے لگتا ہے؟ ہاں بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ تمہارے یہاں سے آنے کے بعد ایسا ہی واقعہ 2 بار اور بھی ہو چکا ہے۔ او گاڈ، کیسا واقعہ؟ جینی نے پوچھا۔ ڈانی نے اپنے انکل کے گھر اور اسٹور کی کہانی سنا دی۔ اس دوران وہ ہوٹل ہی میں تھے اور چھت سے پانی گرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ پھر تو بارش کا بھوت تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پولیس آفیسر بالپورٹ کو آتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ اس نے ہوٹل کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی اور ڈانی کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا۔ لڑکے، کیا بات ہے تمہارے ساتھ؟ تم جہاں جاتے ہو یہ سلسلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اب آپ ہی بتائیں، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری وجہ سے ہوٹل کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ظاہر ہے ڈانی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کوئی اور ہی سلسلہ تھا، اس لیے ڈانی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس واقعے کے بعد ڈانی کو ہر جگہ عجیب نگاہوں سے دیکھا جانے لگا تھا، کیونکہ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ نوجوان جہاں بھی جاتا ہے، بارش ہو یا نہ ہو، چھت سے پانی گرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے۔ ڈانی اب سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی غیبی قوت ہے جس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جب وہ خود اپنے فلیٹ میں ہوتا ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جہاں وہ کسی اور کی چھت کے نیچے گیا وہاں تباہی پھیل جاتی ہے۔ اب کوئی بھی شخص اسے اپنے گھر بلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔
وہ جس ہوٹل میں بھی جاتا ہوٹل والے اسے دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیتے، خدا کے لیے بھائی تم ہمارے ہوٹل سے چلے جاؤ۔ وہ تنہا ہوتا جا رہا تھا، دوستوں نے خوفزدہ ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار اس کے لیے ایک عامل کو بلایا گیا جو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی سلیب لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ سلیب ٹونی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم سلیب اپنے ہاتھوں میں رکھو اور میرے ساتھ ساتھ دعائیں مانگو۔ ٹونی نے وہ سلیب اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہی تھا کہ اس کے پورے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پورے جسم پر اس طرح چھالے نمودار ہونے لگے جیسے اسے جلا دیا گیا ہو۔ اس نے بوکھلا کر سلیب ہاتھوں سے چھوڑ دی اور عامل کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ عامل کے ہاتھوں کو پکڑنا تھا کہ خود بیچارے عامل کی بھی یہی حالت ہو گئی۔ اس کے بدن پر بھی چھالے نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد ڈونی ڈیگر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ قصبے والوں نے یہ جان لیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی قوت ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ڈونی چھالوں سے تو نجات پا گیا لیکن پانی کا گرنا اس کے ساتھ لگا رہا۔ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی بھی کیا زندگی ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ قصبے میں خوف کی علامت بن کر رہ گیا تھا۔ ایک بار جب وہ ایک اسٹور میں خریداری کرنے گیا تو اسٹور والے نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اس نے بڑی رکھائی کے ساتھ ڈونی کو اسٹور سے باہر ہی روک لیا تھا۔ ڈونی کو اس کا یہ عمل بہت ہی برا لگا تھا۔ اس نے سوچا کاش اس کے اسٹور کی چھت سے پانی گرنے لگے۔ ابھی اس نے سوچا ہی تھا کہ اسٹور کی چھت سے پانی کی بوچھار شروع ہو گئی اور پورا اسٹور تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ڈونی کی خود اپنی خواہش پر ایسا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نئی طاقت آ گئی تھی۔ وہ جس پر چاہتا پانی برسا دیا کرتا۔ لوگ اب اس کے سائے سے بھی کترانے لگے تھے۔ اس نے اپنے بہت سے مخالفین کو اسی طرح خوفزدہ کر کے قصبے سے بھگا دیا تھا۔ جب اس کی حرکتیں بہت بڑھ گئیں تو امن عامہ کے تحت اسے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی اس کا یہی حال رہا۔ جیل کے ہر کمرے کی چھت سے پانی گرنا شروع ہو گیا تھا۔ وارڈن کا کمرہ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ بالآخر اسے جیل سے رہا کر دیا گیا کیونکہ اس نے بظاہر تو کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ڈونی ڈیگر کے ساتھ اب یہ معاملہ نہیں ہوتا، یا شاید ہوتا ہو، لیکن اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ بارشوں یا پانی کے ساتھ ایسا رابطہ شاید ہی کسی اور کے سامنے آیا ہو، اور یہ راز ہی ہے کہ ڈونی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔